اس کا حوالہ ہے جس کی ہاں بات کو نکالا. اچھا، نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا. اس وقت میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا. اچھا وہ آپ نے دے دیا. میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق. اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا. اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما کو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہاں تان ٹوٹ گیا. کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اس کے اندر ہنسی آتی ہے دیکھ کے. اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں. اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے. فتویٰ اپنا لگائیں گے یا محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ. انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا. اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو. تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو. یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے. اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی. اچھا جی السلام علیکم ناظرین. آپ نے ابھی دیکھا مرزا طاہر صاحب نے ستمبر 1976 کی ایک اخبار نوائے وقت کا تراشا جو ہے اس کی ایک شاہ سرخی پڑھ کے تو اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کو نتھی کیا، منسلک کر دیا ایک حدیث نبوی سے. تو جس طرح یہ سیاستدان اخباروں کے تراشے لہرا کر ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں تو یہ سیاسی چال چل رہے ہیں. تو مرزا طاہر صاحب کا جو فسوح ہے، جو جادوگری ہے، یہ اس وقت تو چل گئی لیکن آج کے دور میں نہیں چلتی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے اور تعلیم بڑھ رہی ہے. تو اس بڑھتے ہوئے شعور میں آپ یہ اب نہیں چلے گا بھائی. یہ جس نے بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کیا یہ ڈرامہ اب نہیں چلنے والا. میں نے فوراً ستمبر 1974 کی اخبارات کچھ دیکھی ہیں اور میں نے بھی کچھ شاہ سرخیاں دیکھی ہیں. ابھی میں بھی یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے تراشے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ لیں جی. ایک شاہ سرخی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے، آگے تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ جو ربوہ کے قادیانی ہیں یہ تو لاہوری قادیانیوں کو بھی لے ڈوبے ہیں، ساتھ ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اور ایک شاہ سرخی اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے، قادیانیوں کے دونوں فرقوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. تو محترم اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ میں سے
दोनों में से कौन 73वां है और कौन 74वां है, ठीक है ना। अब तो खैर तादाद बहुत दूर तक जाती है, शायद 12-14 आपके हो चुके हैं 125 साल में, आगे पता नहीं कितने होने हैं। ये एक और है, रबुआ के कादियानी लाहौरी कादियानियों को भी ले डूबे। तो ये सारी अगर आपने अखबार का कोई तराशा दिखाया है, कोई शाह सुर्खी दिखाई है, तो मिर्ज़ा साहब को चाहिए था कि सारा सच बयान करते। तो ये जो दजल है ये अब चलने वाला नहीं है। और देखिए मिर्ज़ा साहब का दावा था, अब रोज़ाना लगे होते हैं सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो मसीह मऊद हैं आपके, वो मसीह मऊद का नबीउल्लाह होना ज़रूरी है और उनका नबीउल्लाह होने का भी दावा है। तो मोहतरम अंबिया जो हैं वो मज़ाहब मुतारफ़ कराते हैं, वो फ़िरके नहीं मुतारफ़ कराते। ये किस तरह आप ये चालें चल रहे हैं। मिर्ज़ा साहब को आपने मुल्ला कादियानी बना दिया है। फ़िरक़ों में मुल्ला आते हैं, फ़िरक़ों में मुफ्ती आते हैं, फ़िरक़ों में मौलाना आते हैं, फ़िरक़ों में अंबिया नहीं आते। ये सादा बातें हैं जो लोगों को पता चल गई हैं। तो अब लोग मज़ीद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं हैं। अंबिया मज़ाहब लेके आते हैं, फ़िरके नहीं लेके आते। तो आपको अब फैसला करना होगा कि आप 73वां हैं, लाहौरी क्या 74वां है और क्या जंबा 75वां है। तो आप पहले फ़ैसला आपस में कर ले। आपके 16-17 बन गए हैं, तो उसके बाद मुसलमानों में आने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।